پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی نجات یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، باقی سب گمراہ ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا ہدایت پر جانا یقینی ہے اور ان کو اللہ نے معیار قرار دیا اور ان کو نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا دیا۔ اب دیکھو جو نمونہ ہوتا ہے نا، نمونہ بنا کر جب پیش کیا جائے، مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو میں بازار سے ایک کپڑا اور خریدوں، درزی کو دے دوں، ساتھ یہ دے دوں اور کہہ دوں بھائی یہ کپڑے سینے ہیں لیکن نمونہ یہ ہے، اتنی ہی لمبائی کرنی ہے، اتنی چوڑائی کرنی ہے، ایسی ہی فٹنگ ہونی چاہیے، تو نمونے کے بعد اگر اب درزی کپڑے کو خراب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا ہدایت پاؤ گے۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہرگز نہیں بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے، وما حنیفہ جو ایک طرف کو جھکنے والا یعنی یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ گزشتہ سے پیوستہ جو آیت تھی اس میں یہود، نصارہ اور مشرکین تینوں گروہ ملت ابراہیمی کے مخالف تھے، خصوصاً اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اپنی یہودیت اور نصرانیت کو ہی ملت ابراہیمی خیال کرتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی چیز اختیار کرنے کی وہ دعوت دیتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں میں ایک بڑے عالم عبداللہ بن سوریہ مشہور زمانہ تھا۔ اس نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ یہودیت اختیار کر لیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ دلیل اس کی بھی یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اصل ابراہیمی طریقے پر ہم لوگ ہیں، چنانچہ جب اصل ابراہیمی طریقے پر ہم ہیں تو آپ بھی ملت ابراہیمیہ پر آ جائیں، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بالکل سرے سے غلط ہے۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہودیت تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور نصرانیت انجیل کی مسخ شدہ صورت ہے۔ انہوں نے آسمانی کتابوں میں شرک کے ملاوٹ کر کے اپنے مذہب کو باطل کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خالی نسبت پر ہی اتراتے رہے، یہ فخر کرتے رہے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کو رد فرمایا ہے۔ راہ ہدایت کیا ہے؟ تو چنانچہ فرمایا اہل کتاب کا باطل کی طرف دعوت دینے کا یہ جو طریقہ ہے کہ وقالوا کونوا ہودا او نصارى، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ، کیوں؟ ہدایت پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو رد فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کی دعوت کے جواب میں آپ یہ فرما دیجئے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہرگز ایسا نہیں بلکہ تمہارا جو اختیار کردہ مذہب ہے وہ باطل ہے۔ اگر اس میں بگاڑ پیدا نہ ہوتی تو تورات اور انجیل تو منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی ناسخ ہے، لہٰذا اب تورات و انجیل پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیت کا باطل طریقہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا یہ باطل طریقہ ایجاد ہوا۔ موجودہ یہودیت ہرگز ان کا طریقہ وہ نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اسی طرح موجودہ نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد ایجاد ہوئی ہے۔ موجودہ نصرانیت کا پیش کردہ عقیدہ تثلیث جو ہے ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔
لہٰذا یہ دونوں مذہب کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا طریقہ ابراہیمی نہیں، تمہارا دعویٰ ہے صرف، بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ جب ہم نے پیروی کرنی ہے تو جو یہودیت نے شکلیں بگاڑی ان کی کیوں کریں، ہم اصل ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے، اس حقیقی ملت کو اختیار کر کے اسی پر کاربند رہیں گے۔ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ صحیح ملت ابراہیمی ہی ملت اسلامیہ ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وہاں پر ملت، دین اور شریعت کی وضاحت بھی میں کر چکا ہوں، اور ان کا طریقہ تو اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہے، اور اس آخری دور میں شریعت محمدیہ ہی، اب اس دور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ملت ابراہیمی کی اصل جان نشین ہے۔ لہٰذا ہم تو اس ملت کا اتباع کریں گے جو حضرت ابراہیم، جو حنیف علیہ السلام کی ملت ہے، اور یہ اب شریعت محمدی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ حنیفہ، حنیف عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں کجی ہو اور وہ چلتے وقت ایک طرف کو مائل ہو جاتا ہے، اس کو احنف بھی کہتے ہیں۔ حنیف اسی مادے سے ہے، اس کا معنی ہے ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف لگنے والا، یکسو ہونے والا، اور اصطلاحاً حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے وما کان من المشرکین، آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں، آپ تو حنیف تھے، سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف جانے والے۔ مگر جس یہودیت اور نصرانیت کی دعوت تم دے رہے ہو وہ تو شرک سے آلودہ ہے، تم تو عقیدہ الوہیت کے قائل ہو جس میں تشبیہ پائی جاتی ہے، لہٰذا تمہارا جو مشرکانہ دین ہے اسے ہم قبول نہیں کر سکتے، ہم تو ملت ابراہیمی کا اتباع کریں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی حنیف تھے۔ حنیف کا معنی میں نے بتا دیا، سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ تو آپ تو شرکیات میں مبتلا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کی جڑیں کاٹنے والے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ حنیف وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو، حج کرنے والا ہو، نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے والا ہو، ختنہ کرنے والا ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے حرام کیا ہو انہیں حرام سمجھتا ہو۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر عزیزی جو فارسی میں ہے، ملت ابراہیمیہ کی 40 خصوصیات بیان کی ہیں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر حج کرنے والے سے مراد ایسا شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی حنیف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ فرما دیں کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، جس ملت پر ابراہیم علیہ السلام ہے اس ملت کا ہم اتباع کریں گے۔ تمہاری خود ساختہ یہودیت، تمہاری خود ساختہ نصرانیت، بھلے ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ لیتے رہیں لیکن آپ نے ابراہیمی ملت کی شکل کو بدل دیا ہے، قبول کرنے کے لیے ہم قطعاً تیار نہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے ایک آدمی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے کہ بھئی میں حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے سارے کام فقہ حنفی کے خلاف ہیں، فقہ حنفی کے خلاف اس کے کام ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر آذان ہے، آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، جو کہتا ہے کہ میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں، تمام فقہائے احناف میں سے کسی ذمہ دار فقیہ کا نام لے کر بتا دیں کہ اس فقیہ نے آذان سے پہلے اس کا کوئی حکم بیان کر دیا ہو کہ جی آذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اس کا حکم سنت کا ہے، واجب کا ہے، فرض کا ہے، مستحب کا ہے، مباح، کوئی حکم لکھ دیا ہو۔ اور پھر اگر تمام فقہائے احناف میں کسی نے ایسا نہیں لکھا تو اپنے آپ کو جو حنفی کہلاتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلا کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے خلاف چلنے والے۔
ایک آدمی ہے جنازہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، اس کے بعد دعاؤں میں مصروف، پھر دعا پہ آؤ جی دعا کریں سب جنازے کے ساتھ ہی، اب ادھر سلام پھیر دیا، وہ کہتے ہیں دعا کریں۔ ان سے پوچھے فقہائے احناف میں کسی نے اس کے بارے میں لکھا ہو اور اس کی حکم بیان کیا ہو؟ تو جب فقہاء نے نہیں کیا تو اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے حنفی کہلاتے ہوئے پھر فقہاء کے خلاف کیوں؟ قرآن کریم میں پیسے رکھ کے گما دینا قبرستان میں اور کہنا جی ہیلا اور اسقاط ہو رہا ہے، فقہائے احناف میں سے کسی فقی نے یہ لکھا ہو؟ اگر نہیں لکھا ہے تو اپنے آپ کو حنفی کہلانا چھوڑ دیں، پھر آپ حنفی نہیں منفی ہیں۔ اگر حنفی ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یا حنفی اقوال میں فتاوجات میں کوئی ایسا فتویٰ دکھا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہودیت اور عیسائیت کہتی ہم ابراہیمی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو دین اور جو ملت تھی اس کی شکل انہوں نے بگاڑ دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ ان کو اصل ملت ابراہیمی کی تشریح بھی کر دیں۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اتباع ابراہیم کی کریں گے، یہودیت کی نہیں کریں گے، عیسائیت کی نہیں کریں گے، تو جس ملت ابراہیمی کی آپ پیروی کریں گے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس کی تشریح کر دیں۔ تشریح کیا ہے؟ قولوا آمنا باللہ، یعنی یوں کو ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ہماری جڑ بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اور تم تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر شرک کرتے ہو۔ کسی نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حلال اور حرام میں، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں بناتے۔ برخلاف اس کے بنی اسرائیل نے حلال اور حرام کا منصب پادریوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ جسے پادری حلال کر دے وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کر دے حرام ہے، حالانکہ تحلیل اور تحریم اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ منصب اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہاں جب نبی کسی چیز کی حلت و حرمت کا فتویٰ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کردہ حکم کے مطابق ایسا کرتا ہے۔ نبی ایسا نہیں کرتا کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام کر دیا اور نبی اس کو حلال کر دے، یا اللہ ایک چیز کو حلال کر دے، نہ، جس چیز کو اللہ حلال کرے نبی اس کا فتویٰ امت کو سنا دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کردہ کے مطابق ایسا کرتا ہے، خود اپنی مرضی سے نہ تو کسی چیز کو حلال نہ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہودی چونکہ حلال اور حرام کا اختیار اپنے احبار اور رہبان کو سونپتے تھے، اس لیے وہ تحلیل و تحریم میں شرک کے مرتکب تھے۔ تو ملت ابراہیمی تو یہ قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس میں کسی طرح کی کوئی شراکت اللہ کے ساتھ ہمیں برداشت اور قبول نہیں۔ پھر کتابوں پر ایمان لانا، اہل ایمان کو خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان باللہ کے بعد تمام کتب سماویہ پر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر مکمل آسمانی کتابیں تو 4 ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ نے تمام انبیاء پر چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی نازل فرمائے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا ذکر آتا ہے، فی صحف ابراہیم، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا تذکرہ بھی الگ ہے۔ یہاں بھی انہی صحائف کا ذکر ہے۔ جس طرح دیگر کتب سماویہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آسمانی صحائف پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولین اولاد میں سے 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ ما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان 4 کے بعد، لہٰذا ان سب پر اور ان پر نازل ہونے والی ہر چیز پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اور ہمارا ان کتابوں پر بھی ایمان ہے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ غرض ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان پر جس وقت اور جو کچھ اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ ایک روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے،
کہ جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے تم زبور، تورات، انجیل پر ایمان رکھو، مگر وَلِيَسَعْكُمُ الْقُرْآنُ، عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے قرآن پاک کافی ہے۔ ہم ایمان سب پر لاتے ہیں، عمل آخری شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کرتے ہیں۔ کتب سماویہ جو سابقہ کتابیں ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک نے سابقہ کتب کے احکام منسوخ کر دیے، اب قابل عمل احکام جو ہے وہ صرف قرآن پاک کے ہیں۔ آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہمارا ان تمام رسولوں پر مکمل ایمان۔ یہودیت کی طرح یہ نہیں کہ اپنی دین کی دعوت دے جس کی شکل انہوں نے بگاڑ دی، خود اپنے نبی کی تعلیمات سے ہٹ گئے۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بگاڑ کر اس کی طرف پھر بھی دعوت دے رہے اور باقی نبیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم تو سب پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور لا نفرق بین احد منہم، ہمارا ان تمام رسولوں پر مکمل ایمان ہے جن پر کتابیں صحیفے نازل ہوئے، بلکہ ان انبیاء کرام پر بھی ایمان ہے جن پر کوئی باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے، یہ جائز ہی نہیں سمجھتے کہ نبیوں میں سے کسی نبی دو نبیوں کے درمیان فرق کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان مکمل اسی صورت میں ہوتا ہے جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بلا تفریق ایمان ہو۔ کسی پر ایمان لانا اور کسی پر نہ لانا یہ کفر کے مترادف ہے۔ اللہ کے سارے رسولوں کو مان کر ایک رسول کا انکار کر دینے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے ملت ابراہیمیہ پر وہ ہوگا جو سارے نبیوں پر ایمان لائے اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کے ساتھ عمل بھی کرے اور سابقہ شریعتوں پر ایمان لائے۔ اور لا نفرق بین احد منہم کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا تمام انبیاء کرام پر یکساں ایمان ہے، برابر ایمان ہے۔ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ جو انبیاء کرام جس قوم کی طرف جس زمانے میں اللہ نے مبعوث فرمائے، اگرچہ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں مگر ان کی بعثت کے یکساں طور پر ہم قائل ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان تمہارے برحق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں اور اس کی تمام کتابوں کو برحق مانتے ہو اور ان میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں جس نے تمام انبیاء اور کتابیں نازل فرمائیں، اور یہی ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ کفار مشرکین یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پائیں گے۔ گویا نزول قرآن کے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین صحابہ تھے وہ معیار قرار پائے، مگر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی انہی کا طریقہ اختیار کریں، وہ بھی اسی معیار پر پرکھے جائیں گے، چونکہ اس زمانے کے یہود و نصارہ صحابہ کرام کے معیار پر پورے نہ اترے، وہ اس طرح تمام انبیاء کرام اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان نہ لائے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ ایمان لائے تھے، لہٰذا وہ مردود ہوئے۔ تو اب یہ قاعدہ ٹھہرا، لہٰذا آج بھی کوئی شخص صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی نجات یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، باقی سب گمراہ ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا ہدایت پر جانا یقینی ہے اور ان کو اللہ نے معیار قرار دیا اور ان کو نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا دیا۔ اب دیکھو جو نمونہ ہوتا ہے نا، نمونہ بنا کر جب پیش کیا جائے، مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو میں بازار سے ایک کپڑا اور خریدوں، درزی کو دے دوں، ساتھ یہ دے دوں اور کہہ دوں بھائی یہ کپڑے سینے ہیں لیکن نمونہ یہ ہے، اتنی ہی لمبائی کرنی ہے، اتنی ہی چوڑائی کرنی ہے، ایسی ہی فٹنگ ہونی چاہیے، تو نمونے کے بعد اگر اب درزی کپڑے کو خراب کرتا ہے تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا۔ بھئی ہم نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے سیئیں، ہم نے نمونہ دیا آپ کو۔ صحابہ کرام کو بعد والی امت کے لیے اللہ نے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے کہ اسے طریقے پر چلو گے تو کامیاب اور ہدایت کے راستے پر ہوں گے، اس سے ہٹ کر چلیں گے تو وہ ہدایت سے
ہٹے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ میں سے آپ نے خلفائے راشدین مہدیین کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ پھر صحابہ میں سے بھی خلفائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کیونکہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تمام خطۂ زمین پر دین کو استحکام اور مضبوطی سے اور دین کو ثابت قدمی نصیب فرمایا۔ یہ جو جنگ صفین کا واقعہ تک کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں سے ٹکر لے سکے، سب مغلوب ہو چکے تھے۔ نہ صرف دلیل سے بلکہ سیاسی طور پر بھی اسلام غالب آ چکا تھا۔ یہ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو چپکلش کی وجہ سے حالات نے پلٹا کھایا، ورنہ 50 سال تک اسلام ہر طرح سے غالب ہوا۔ یہ وقتی طور پر تھوڑے حالات کمزور ہوئے، ورنہ اللہ نے صحابہ کرام کو معیار بنایا۔ صحابہ کرام ہدایت کے سرچشمے ہیں، صحابہ کے پیچھے جو چلے گا وہی ہدایت پر چل ہوگا۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو فرمایا تمہارا دین اور تمہارا ایمان درست نہیں ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم بھی دین حق پر اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح اہل ایمان لاتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی ہٹ درمی پر ہٹے رہو اور ڈٹے رہو گے تو ہدایت کبھی بھی نہیں پا سکو گے۔ تو اب یہود کی دعوت دینا یہودی بن جاؤ ہدایت پاؤ گے، گویا اللہ نے تردید کر دی۔ فرمایا یہود کے مسخ شدہ مذہب پر چلو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے، ہدایت اس طریقے پر پاؤ گے جس طریقے پر اللہ نے معیار بنا کر ہمیں دیا۔ صحابہ کا ایمان گویا اللہ کو پسند ہے، صحابہ کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے تو بعد والوں کے لیے قطعاً صحابہ کرام کے مابین اگر کوئی چپکلش بھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں ان میں ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے کسی نے فیصل نہیں بنایا۔ ہم دونوں طرح کے صحابہ کا آپس میں، اگر ان کی وقتی حالات خراب بھی ہیں، چپکلش بھی ہوئی ہے، پھر بھی صحابہ برحق ہیں۔ اگر یہ مکمل ایمان لانے کی بجائے ایمان نہ لائیں اور بلکہ آگے سے وَإِن تَوَلَّوْا روگردانی کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ ماں ضد اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو انصاف کے بھی خلاف ہے کہ دلیل کے بغیر ضد کی بنیاد پر ایک آدمی اڑا رہے، تو ضدی آدمی اپنی ضد کی بنیاد پر اڑنے کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، تو ضد کی وجہ سے جو آدمی ڈٹا رہے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اپنا کام کرتے جائیں، پھر ان کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ آپ نے دلیل کی بنیاد پر۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ایک آدمی ہوتا ہے ضدی وہ ہوتا ہے جسے مسئلہ معلوم ہوتا ہے، ہونے کے باوجود وہ ضد کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر مسئلے کو نہیں مانتا۔ تو اب ضدی اپنے مسئلے کی بنیاد پر اڑ گیا ہے تو ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے ہر شر و فساد کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے گا۔ کیونکہ ضدی آدمی جب ضد پہ اتر آتا ہے تو دلیل کی بنیاد پر تو وہ اختلاف کر نہیں رہا، ضد اور عداوت پر جب وہ ناکام ہو جاتا ہے تو ہر طرح کے فتنے برپا کرنے کی، جان کو نقصان پہنچانے تک کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے موقع پر آپ ان سے نہ گھبرائیں، اپنے حق کو لے کر آپ چلتے رہیں، ان کے ہر شر اور فتنے کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ آپ کو ان کی شرارتوں اور حیلہ سازیوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور جو لوگ آپ کے متبع ہیں وہ بھی مامون ہوں گے، وہ بھی امن میں ہوں گے۔ تو چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نے جو معیار قائم کیا تھا وہ بڑے اونچے درجے کا معیار تھا، اور اس پر کاربن رہنا بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ چنانچہ بعد میں آنے والے لوگ اس معیار کو قائم نہ رکھ سکے، وہ خلافت کی بجائے ملوکیت کا راستہ اختیار کر لیا، خلافت راشدہ کے طریقے کو پس پش ڈال دیا، عیاشی فحاشی والا طریقہ اختیار کر لیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کی طرح یہ بھی ذلیل ہوئے۔ یہ درست ہے کہ بعد میں کچھ لوگ اچھے بھی آئے ہیں، اسلام کو وقتی طور پر تقویت بھی حاصل ہوئی ہے، مگر بحیثیت مجموعی طور پر بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا۔ ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ ہمارے درمیان آ گئی، اور ہر صاحب اقتدار اپنی منمانی کرنے لگا، جو اقتدار پر آئے اس نے اپنی منمانی کر دی۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں امن تھا، خلافت راشدہ جس کو اللہ نے معیار بنا دیا تھا، بلند پائے کے لوگ تھے۔ اسی لیے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس معاملے میں وحی کے ذریعے رہنمائی نہ کی گئی ہو اس معاملے میں
نبی کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لے، مگر ملوکیت کے راستے پر چل نکلنے والے صاحب اقتدار لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا کہاں حق پہنچتا ہے؟ جب یہ ملوکیت کے راستے پر چلے اپنی منمانی، جہاں پر وہی نہ آئے وہاں تو پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ ساتھیوں سے مشورہ کر کے کام طے کرے، لیکن جب اس مقدس راستے کو چھوڑ دیا خلافت والے تو ملوکیت والوں نے کیا کر لیا؟ اپنی منمانی کو۔ ایسے لوگ تو ابلیس کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ کابل، مصر، بخارا، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہاں کے ملوک نے کس قدر ظلم کیے، اسلام کے صحیح طریقے کو چھوڑ کر باطل طریقے پر چل نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں پر صدیوں سے زوال چھایا ہوا ہے۔ المختصر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو فرمایا، اگر کفار و مشرکین یہود و نصارہ اپنی ضد پر اڑے رہے ہیں تو آپ سب گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا ان کے مقابلے میں، وہ تمہارے لیے کفایت کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور ہر ایک کی دعا کو سنتا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا صبغۃ اللہ، یہ آپ کو یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ فرما دیجئے، کیا؟ صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، تمہاری باطل یہودیت باطل نصرانیت سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد کوئی روایتی رنگ سرخ قسم کا، نیلا یا پیلا نہیں، بلکہ اللہ کے رنگ سے مراد توحید، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی صفات میں کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اخلاص کا رنگ، یہ وہ رنگ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ اپنی عبادات کو ہم نے خاص کر دیا اللہ کے لیے، یہ رنگ ان کے اقوال و افعال و اعمال کی وجہ سے اور چمکتا ہے۔ ہم نے یہ رنگ اختیار کیا، یہ یہودیت نصرانیت والا رنگ نہیں جو کپڑوں اور جسم پر لگا کر عیسائیت میں پختگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ایک دیوالی منا دیا، رنگ چڑھا دیا، اور اپنی ہندو مت مذہب کو انہوں نے ترویج چڑھا دی۔ مسلمانوں میں یہ رنگ نہیں ہے، مسلمانوں میں رنگ توحید کا، اخلاص کا، عمل کا۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو توحید، عبادت، ریاضت، دیانت، ایمانت کا رنگ ہے اور ایمان کا رنگ ہے، یہ ملت ابراہیمی کا رنگ ہے جو صرف اہل ایمان کو حاصل ہے، جو اس ملت پر صحیح معنوں میں کاربند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، ہم اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ایک بار ترجمہ دیکھ لیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تہتدوا، ہدایت پاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بل ہرگز نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی پر ہم پیروی کریں گے، حنیفہ، جو ایک طرف کو جھکنے والے یعنی یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ قولوا، کہہ دیں اے ایمان والو، کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر جو کچھ اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، ان سب پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، پس ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی پروردگار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر انہوں نے روگردانی کی، وَإِن تَوَلَّوْا، روگردانی کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اور ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے بے اعتبار رنگ کے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔